بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری طرف سے یوٹیوب پر بھیجی گئی ویڈیو میں حضور کے معمولات حیات جو ہمارے لیے مثل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو اپنانے سے دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، آپ کی پسندیدگی ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ آئیں کریں اپنے بیان کی شروعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات حیات۔ کسی کے گھر جاتے تو پہلے دستکیات سلام کرتے آپ، دروازے کے سامنے سے ہٹ کر دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے آپ، 3 بار دستک کے جواب نہ ملنے پر واپسی کر لیتے اختیار۔ بیماروں کی تیمارداری، عیادت، رنج و مصیبت میں ان کا ساتھ، جنازے میں شرکت، امامت، قبر پر کھڑے ہو کر مانگنا دعائے مغفرت تھے آپ کے شعار۔ مرنے والے غریب مقروض کا قرض ادا کر دیتے آپ، سونے سے پہلے گھر میں موجود جو کچھ ہوتا کر دیتے خیرات، صدقات ملنے پر فوراً تقسیم کر دیتے آپ، کل کے لیے کچھ نہ بچا کر رکھتے آپ۔ ایک دفعہ جمع ہوئے آپ کے پاس درہم 90,000، صف پر رکھ کر بانٹنے کے لیے بے قرار، شام ہونے سے پہلے صف صاف، ماں بعد آنے والوں کو ملا یہ جواب، میرے نام سے قرض لے لو، کسی سے ادھار نہ دینا ہوگا تمہیں، نبی کریں گے اسے بے باک۔ جھوٹ بولنے والوں سے منہ پھیر لیتے آپ، توبہ کر لینے پر جو کہ تو ہو جاتے آپ، دل میں نہ رکھتے کوئی ملال، عورتوں سے زیادہ شرمیلے تھے آپ، ہما وقت نگاہیں نیچی زمین پر رکھتے آپ، کسی نا محرم پر نگاہ رکھنا ممکن نہیں تھا آپ کی ذات، ضرورت حاجت کے لیے لمبا سفر اختیار کرتے آپ، 70 پوشی کا خیال رکھتے آپ، کبھی 70 سے کپڑا ہٹنے نہ دیتے آپ، عثمان غنی کو شرم و حیا کی مثال قرار دیتے آپ، اکیلی نماز طویل رکھتے آپ، وہاں امامت والی نماز کو مختصر رکھتے آپ، روزانہ ہمیشہ کی جانے والی عبادت کرنے کو ترجیح دیتے آپ، عادت بنا لیتے آپ، 3 دن سے پہلے ختم نہ کرتے قرآن پاک، راتوں کو اٹھ کر عبادت ضرور کرتے آپ، کبھی ساری رات قیام کرتے آپ، تکلیف سے پاؤں سوج جاتے آپ، لیکن اس کی پرواہ نہ کرتے آپ، نماز پڑھتے ہوئے امامہ نواسی رسول لپٹ جاتی حالت نماز، اتارنا چڑھانا جیسی بات، نماز کو رکھتے برقرار، سجدہ میں حسنین پاک اگر چڑھ جائیں پیٹھ مبارک پر تو سجدہ ہی لمبا کر دیتے آپ، حسنین کریمین کو کندھوں پر اٹھائے رکھتے تھے آپ، رنج و مصیبت کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے بار بار، داڑھی مبارک کو دست مبارک میں تھام لیتے کسی بار، غصے میں اگر کھڑے ہوتے تو فوراً بیٹھ جاتے آپ، بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے آپ، کسی سے غلطی قصور سرزد ہو جانے پر نام لے کر سرزنش نہ کرتے آپ، آج کے لوگ زمانے میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ کے حوالے دے کر کرتے اظہار، آپ کے بولنے کا انداز ٹھہر کر ایک لفظ جدا جدا کر کے بولتے آپ، 3 دفعہ دہرانا عموماً معمول آپ، زیادہ سمجھداروں کے لیے وقت بولتے 1 بار، نگاہیں نیچی رکھنا تھی آپ کی عادت، لیکن جب اٹھاتے تو سب جھکا لیتے فوراً، بات سامنا نہیں کر سکتے تھے ماں سوائے 2 شیخین اصحاب، حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ایسے الفاظ حضرت اسماعیل کے دور میں ہوتا تھا، جن کا استعمال صحابیوں کو مطالب سے کرواتے، روشناس رکھیں اپنے رشتہ داروں کا خیال، سب سے زیادہ حقدار، ایک دفعہ جو لے کر آئے حضرت مال آپ کو دینے کے لیے لباس، حضور کا اس موقع پر ارشاد، اپنے حقدار رشتہ داروں کو دے دے تو ملے گا سب سے زیادہ اجر و ثواب،
قربانی ہو صدقات میں رکھے رشتہ داروں کا خیال، 1/3 مخصوص ہوتا ہے برائے دوست رشتہ دار۔ حضور اپنے رشتہ داروں کا رکھتے تھے خیال، چاہے ہوں ان کا تعلق ازدواج محترمات۔ حضور اپنے پھوپھیوں خالوں کا رکھتے خیال، بڑی عمر کے لوگوں کا رکھیں خیال، عزت و احترام دیں ان کو سہولیات۔ محفل میں مسجد میں جب بھی آتے بڑی عمر کے افراد، ان کو دی جاتی جگہ خاص، کم عقل لوگوں کا رکھیں خیال، نہ اڑائیں ان کا مذاق۔ دوران خطبہ ایک شخص آ کر کرنے لگا بات، حضور نے خطبہ روک کر پہنچے اس کے پاس، بیٹھا کر کرنے لگے اس سے بات۔ بیٹیوں کا کرتے احترام، بیٹیوں کی آمد پر کھڑے ہو جاتے آپ، اپنی چادر بچھا کر بٹھا لیتے اپنے پاس، گھر میں جو کچھ ہوتا پیش کرتے آپ۔ چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا احترام، والدین کو دینا آرام، ماں کی عزت، ماں کا رتبہ، ماں کا احترام، ماں کی خدمت اول کام، اگر پہچان لیا ہے ملے گا جنت کا مقام۔ والد کی عزت، اس کا احترام، فرما برداری، خدمت گزاری، بنتی ہے جنت کی راہداری۔ شوہر کی عزت، اس کا احترام، خدا کے بعد سب سے زیادہ احترام، کچھ ملنے پر ہوں مشکور، ہوں گی دوزخ سے دور۔ بیوی سے حسن سلوک دلاتا ہے درجہ اولیت کا مقام۔ معلم، استاد کی عزت، اس کا احترام، شاگردوں کو دلاتا ہے اونچا مقام۔ علماء حق کا ساتھ رکھا خیال، کرے گا دنیا و آخرت نہال۔ حضور کی اس قسم کی تھی تعلیمات۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر کرنے لگا پیشاب، صحابہ فوراً اٹھتے ہوئے دوڑتے ہوئے پہنچنا چاہتے تھے اس کے پاس۔ ٹھہر جاؤ، نہ کرو اس سے کوئی بات، مکمل کر لینے دو عمل، پھر میں ہی کروں گا اس سے بات۔ حضور نے سمجھایا اسے اس انداز، یہ نہیں ہے پیشاب والی جگہ، یہاں ہم کرتے ہیں عبادات، آئندہ رکھنا اس کا خیال۔ حضور کے اس رویے سے متاثر ہو گیا دین اسلام سے فیض یاب۔ ایک دیہاتی نے آپ سے آ کر کیا سوال، کیا میں تم سے بکری مانگوں، مل جائے حل ہو میرے معاملات، تمام ہی ریوڑ لے جاؤ اگر ہے ایسی بات۔ بکریاں لے جانے کے بعد کر دیا شروع اس نے آذو اور دین اسلام کا پرچار۔ دین اسلام میں ایسا نبی ہے، کم مانگو زیادہ دیتا ہے نواز، میری مانو کر لو دین اسلام اختیار۔ جنگل پہاڑ گلستانوں میں ویرانوں میں ہر جگہ تھی اس کی یہی آواز۔ برائے مزاج تبدیلی آئندہ پیش کریں گے نعتیہ کلام۔ اللہ ہم سب کو رکھے حفظ و امان، والسلام۔